لینا ماری میں اپنے صاحب تیرے آنے کی دعا مانگے خدا خیر کرے تیرے آنے کی دعا مانگے خدا خیر کرے ہم مسلمانوں کا ہے ہم مسلمانوں کا ہے آخری مہمان بھی تو آل یاسین بھی تو ہے صلوات ٹھیک ہے ہفتے لگ جائے نا اینو میں دینا لا دیو ہاں جی چلو مقصوعہ آئیے بھی تو لگ جائے گا بابا جو بلند صلوات منتظر جس کے لیے آج تلک کعبہ ہے وہ معذر بھی ہے تو وہ معذر بھی ہے تو اور وہ آذان بھی تو آل یاسین بھی تو ہے صلوات جو اپنے نفس کو فروغ کر دیتے ہیں اور اللہ کی ادا خریدتے ہیں میرے محترم دوستوں بزرگوں اور جس کا نفس پاک ہوگا اسی کو تو اللہ خریدے گا اب خریدا کس نے اللہ نے بیچا کس نے علی نے تاریخ گواہ ہے کم سے کم 40 زیادہ سے زیادہ 4 کافر کھڑے تھے ہجرت کی رات دہلی سے مصطفیٰ کے باہر کائنات کے رسول نے چھپی تاریخی میں اللہ کی مرضی سے جس کو اپنے بستر کے قابل سمجھا سلا کر چلے گئے سلا کر علی کو اندھیرے میں نہیں رکھا بلکہ صاف صاف کہہ دیا یا علی میرا بستر موت کا بستر ہے موت کے بستر پر سو جاؤ گے علی فرماتے ہیں میرے لیے نئی بات ہے آپ کے بستر پر سونا شب ابی طالب سے میری تربیت میں شامل ہے مجھے بابا نے سکھایا یہی ہے میں سو جاؤں گا آپ کے بستر پر نبی فرماتے ہیں یا علی تمہارا سونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے سچ بتانا انصاف کر کے بتانا علی پلٹ کر پوچھتے یا رسول اللہ میں آپ کے بستر پر سوتا جاؤں گا کیا میرے سونے سے میری جان بھی بچ جائے گی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو علی نے یہ نہیں کہا بلکہ پلٹ کر کہا یا رسول اللہ میں آپ کے بستر پر سوتا جاؤں گا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بھی بچ جائے گی کیا میرے سونے سے آپ کی جان بھی بچ جائے گی بات ہو رہی تھی نبی اور علی کے درمیان کہ فادانا جبرائیل نازل ہوئے سلام دیا سلام دینے کے بعد کہا یا علی اللہ کا راز ہو جا 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 اب جو لوگ زہرا کے گھر کی خیرات کرتے ہیں اور اس کے شوہر کی فضیلتیں سن کر وہ زبانیں بولتی ہے کہ نہیں یا علی اللہ کا راز ہو جا یا علی اللہ کا راز ہو جا علی فرماتا جبرائیل سونے تو لگاؤ محمد کی جان کو خطرہ ہے وہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے جبرائیل فرماتے بس پتہ نہیں یا علی اللہ کا راز ہو جا یا علی اللہ کا راز ہو جا یا علی اللہ کا راز ہو جا نہیں یا علی اللہ کا راز ہو جا یا علی اللہ کا راز ہو جا علی فرماتے ہیں جبرائیل تو درمیان سے ہٹ تو راستے سے ہٹ جبرائیل راستے سے ہٹے مولا علی آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں مالک خیریت تو ہے سونے تو لگا ہوں محمد کی جان کو خطرہ ہے تو اللہ کو کیوں کہہ رہا ہے اللہ کی کیوں کہہ رہا ہے ہماری قدرت آئی یا یہ کلام تیرا بھی ہے یا یہ کلام میرا بھی ہے جو میرا اعلان ہے وہ یہ ہے لا تخوض سینہ تم والا نوم اللہ وہ ہے جس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے یہ کلام تیرا بھی ہے وہ یہ ہے اے صبح صادق گواہ رہنا علی کو تم نے سوتے ہوئے دیکھا علی نے تجھے کھلوتے دیکھا ہے پر علی کو تم نے سوتے نہیں دیکھا تیرے سونے سے میرے سونے سے فائدہ کیا ہوگا ہمارے قدرت آئی یا علی میں بھی علی تو بھی علی دونوں والی یا علی میں بھی علی تو بھی علی دونوں والی کون انسان ہے اور کون خدا فرق کرے نیند آتی نہیں مجھے اور تو سوتا نہیں ایک شب کے لیے سو جا کے ذرا فرق کرے
फरमाते तामिल होगी। नबी ने कहा ऐसे नहीं, अपनी अबा मुझे दे, मेरी अबा तू ले, अपनी कबा मुझे दे, मेरी कबा तू ले, अपना इमामा मुझे दे, मेरा इमामा तू ले, तू मोहम्मद बन मैं अली बनता हूँ, तू मोहम्मद बन मैं अली बनता हूँ। मैंने कहा या रसूलुल्लाह महसूस ना कीजिएगा, आपका अली बनना मेरी समझ में आता है, अली का मोहम्मद बनना मेरी समझ में नहीं आता, अली का मोहम्मद बनना मेरी समझ में नहीं आता। नहीं फरमाते हैं 400 काफिरों के दरमियान से कोई गुजरना है, अली लगूंगा तो कोई रोकेगा नहीं, अली लगूंगा तो कोई रोकेगा नहीं। मैंने कहा या रसूलल्लाह बस यही वजह है। कहा नहीं, इससे एक और मजबूत वजह है। मैंने कहा वो क्या? नहीं फरमाते हैं काफिरों की मांगते हैं मेरे पास, अभी वक्त नहीं, जिसे सुला के भी जाऊं उसे बता के भी जाऊं, ये इमानत किसकी है, ये इमानत किसकी है, ये इमानत किसकी है? सुलाना उसे है जो सुबह उठकर खुद फैसला कर ले ये मलकियत किसकी है, ये मलकियत किसकी है, ये मलकियत किसकी है। नबी सो गए, अली चले गए। सुबह आई, अली को आता हुआ देखकर तलवारें छूट गई, नेले गिर पड़े, रंग दर्द, चेहरे दर्द, कपकपी ताड़ी, पसीने से चारा बूढ़, एक दूसरे कोनिया मार मार कह रहे हैं अली आ रहा है, इशारे से बताते हैं अली आ रहा है, अली आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सोच कर रहे हैं, कपड़े वही चादर वही दस्तार वही है, कपड़े वही चादर वही दस्तार वही है, चलता है तो लगता है कि अल्लाह का नबी है, उम्र तो वतनदार है, सब मक्का के काफिर, सोया तो मोहम्मद आया जागा तो अली है। एक काफिर आपकी तरफ देख कहता है जल्दी करो भागो, जल्दी करो भागो, जल्दी करो भागो। एक कहता है कल को तुम कह रहे थे खैरियत है, सुबह मोहम्मद को कत्ल करना है, अब अचानक क्या हुआ? कहता जल्दी करो भागो, जल्दी करो भागो। कहता फर्क पड़ा है, वो रहमत दान था एक काहे जली है, वो रहमत दान था एक काहे जली है, सुनते हैं तो रात के मोहल्ले की गली है, ऐ वार अगर जान बचानी है तो भागो, तुमने जिसे समझा था मोहम्मद वोली है। मौला मेरा विगर उत्ते अलमांदी होवे, मेरे दरवाजे ते लिखे आ, मेरे दरवाजे ते लिखे आ, पंजा बाला दना होवे, मौला मेरा विगर उत्ते अलमांदी तू अहली नहीं, तुझे सौगात क्या मिले, दिल पत्थर है तो ज़ोक़े करामात क्या मिले। मौला अली से मांग के मौला कुल है वो, मंगतों से मांगता है तुझे खैरात क्या मिले। शुरुआत पढ़ लीजिए। जो फूल से वाबस्ता हो उसे कली कहते हैं, जो फूल से वाबस्ता हो उसे कली कहते हैं, हर चीज के खालिक को जली कहते हैं, जो अपने कातल को शरबत से बड़ा जाम पिला दे हम ऐसे ही आदल को अली कहते हैं। शुरुआत पढ़ लीजिए। शुरुआत पढ़ लीजिए। जा मेरा सरदार है जिनका बावसाया होया जा मेरा सरदार है जिनका बावसाया होया जा मेरा सरदार है जिनका बावसाया
موڑا تے چایا ہویا ہے تائیوں نبیاں دے سردار نے پاک موڑا تے چایا ہویا ہے سلوات پڑھ لیجیے مدد شجاعت علی بادشاہ دی دساوا کیری مدد شجاعت علی شہنشاہ دی دساوا کیری شب جردو تے گا تھلے منو پچھلا تو ہویا ہے کی سمگے نیندر دے وچ وی علی نے نبی نو بچایا ہویا ہے سمگے نیندر دے وچ وی علی نے نبی نو بچایا ہویا ہے صلوات کل ایمان ہے یا علی نالے ولیاں دائے آسرا اپنے بھائیاں دما کی کرا ہے نا منے آئے حیدر نو کیا او پیغمبر دا داماد ہے لوکاں بیلی بنایا ہویا ہے او پیغمبر دا داماد ہے لوکاں بیلی بنایا ہویا ہے سلوات پڑھ لیجیے بہر گما دے طوفانا چوں نگنائی جے پار علی دانا رامار علی دانا رامار بہر گما دے طوفانا چوں نگنائی جے پار علی دانا رامار علی دانا رامار مرونجنائی جوگ فنا دے دن زندگی دے چار علی دانا رامار علی دانا رامار سلوات بن جاوے جیڑا مولا علی در کی بے علی وی عجیب علی دی تے گوی عجیب بن جاوے جیڑا مولا علی در کی بے علی وی عجیب علی دی تے گوی عجیب ایک من کر دے گلو تبا کے ایک من کر دے گلو تبا کے آنکھیں پہ تلوار علی دانا رامار علی دانا رامار بہر گما دے طوفانا چوں نگنائی جے پار علی دانا رامار علی دانا رامار مر ونجنائی جوگ فنا دے دن زندگی دے چار علی دانا رامار سلوات پڑھ لیجیے اوکھیاں دے ویلے جکو نبیاں پکاریا وچ طوفان دنو دا میرے جی ستارا اوکھیاں دے ویلے جکو نبیاں پکاریا وچ طوفان دنو دا میرے جی ستارا اولی علی کان گے سدا سکھی ران گے اولی علی کان گے سدا سکھی ران گے ڈوب دے نہیں ہو بدار علی دانا رامار علی دانا رامار بار گما دے طوفانا چوں نگنائی جے پار علی دانا رامار شروعات پڑھ لیجیے
زمانہ جاندا علی دی شان او زمانہ جاندا علی دی شان او زمانہ جاندا علی دی شان او ناصر نبیاں دا او ناصر نبیاں دا شاہ جاندا علی دی شان او زمانہ جاندا علی دی شان علی لجپال دسل تے ہر ایک جنگ دا زیرا علی لجپال دسل تے ہر ایک جنگ دا زیرا نبی نے بازو نب کے کیتا ہے اپن گھیرا نبی نے بازو نب کے کیتا ہے اپن گھیرا نہ بعد چ جگڑا کرنا نہ ایویں لڑ لڑ مرنا نہ بعد چ جگڑا کرنا نہ ایویں لڑ لڑ مرنا میری دستار دا وارث میری دستار دا وارث چنی مرانے زمانہ جاندا علی دی سلوات پڑھیں سلوات پڑھیں ہاں دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علی علی ہاں دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علی علی پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں علی علی سلوات پڑھیں سلوات پڑھیں موڑ بھی آ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بچہ بلی دا لکھ پھرے جنگلاں چے بچہ بلی دا شیر نہیں ہو سکتا اور دشمن علی دا ہوئے تے جاوے جنت کدی اے ہمیں نہیں ہو سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے من مادا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ من ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرہ اور علی دا دشمنی کر کے تو اپنی دوزخ پہ کر بنانا بڑا پیارا ایک الفاظ ہے حضرت عمر میرے پیرا دوستان سے پیر فرماتے ہیں لا یزود و آہد اسراتا من کہتا علی انسواد اور بردے خدا دے تیرے حضرت عمر نے فرمایا ہے کوئی بندہ پر سرات اور ڈاکی نہیں سکتا جانا علی دا لکھا پروانہ نہ ہوئے تے سانو پروانے والے دوڑے سانو کڑھانے والے دوڑ نہیں ہے گی جیسے جنت سے جلان والے نے وہ ہور نے جیسے دوزخ سے جان والے نے وہ ہور نے اے ہوئی تے گالے جڑا محمد والے محمد نال پیار رکھے گا انہیں جنت رسید دیں گے انہیں دنیا بھی جنت ہوگی انہیں دی آخرت بھی جنت ہوندی ہے من مات علی بغض آل محمد ماتا کافرہ دوستو اہل بیت دے نال دشمنی رکھے اپنی زندگی نہ برباد کرو اپنی عبادتہ سب برباد ہو جانگیاں اگر تسی اہل بیت نہ دشمنی ہوگی وما علینا الا البلاغ المبین صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وائلا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا
اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا کاشف الکرب یعنی الوجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی بحق جناب زہرا سلام اللہ علیہا یا رب الحسین بحق الحسین اشفر صدر الحسین بظہور الحجت والقائم اللہم عجل ولیک الفرج اللہم عجل ولیک الفرج اللہم عجل ولیک الفرج صلوات سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیں خشنودی آل محمد بلند تر صلوات اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبات للمتقین وجنت للمؤمنین والنار للمعاندین الکافرین بے شمار الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی المکی المدنی العربی القرشی الہاشمی سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد وعلى الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی و کلامہ المجید و فرقانہ الحمید و هو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات سارے بلند آواز سے پڑھیے اللہم بسم اللہ بسم اللہ چلو خیر میں تو بات پڑھ لیں گے جی آؤ جی بسم اللہ بلند تر صلوات اللہ خشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات صلوات پڑھیے صلوات پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات لا إله إلا الله نعرہ تکبیر لا الہ الا اللہ نعرہ تکبیر محمد رسول اللہ نعرہ رسالت محمد رسول اللہ نعرہ رسالت علی گڑھ ولی اللہ بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمنار قاتلات لعنت لعنت واجب بلند تر صلوات جی اجازت ہے کروں نوکری شروع محترم عزیزان آج کے اس جشن پاک کے آغاز میں میں درخواست گزار ہوں اپنے سوارس کے حضور جو پردہ
موجود ہیں. ایک کائنات کے ولی مطلق جس کے دم سے نظام شمس و قمر چلتا ہے، جلدی سے اپنے نوری چہرے سے حجاب غیبت کو ہٹائیں اور اس دنیا میں بسنے والے ہر بے ضمیر شخص کو اس کے گریبان سے پکڑ کر سمجھائیں کہ یہ علی واجب ہے، علی واجب ہے. تمام حمد و ثنا، ساری تعریفیں اس خالق حسین کے لیے ہے جو 14 کی بندگی پر ناز کرتا ہے. نہ آشنا اپنے آغاز سے، بے خبر ہے سبھی اپنے انجام سے. یہ سمجھتا ہے کہ جیت جائیں گے یہ، لیکن پردہ اٹھائیں ان کے ابہام سے. جاتا کرنے بتا تقدیر بھی کام جاتی ہے میرے نام سے. حسین غازی کا منہ چوم کر فرماتے ہیں بول ایسے کہ خالق کو کہنا پڑے، بول ایسے کہ خالق کو کہنا پڑے. ذات حیدر کی عکاس کیا بات ہے، آج ناجل بلاگا کہ خالق کہے وا میرے لالا عباس کیا بات ہے. خالق کہے وہ میرے لالا عباس کیا بات ہے. پنجتن کی مدد سن کے اذن حمد، پنجتن کی مدد سن کے اذن حمد، لیکن دامن میں ایک بے نیازی چلا. آج تیگے دہن سے علی کا بھی سر منکروں کی الٹنے کو بازی چلا، منکروں کی الٹنے کو بازی چلا. سر پہ ذل خدا ٹھوکروں میں قضا، کہ صدا سے مقدس نمازی چلا. مرتضیٰ سے محمد کو کہنا پڑا یا علی آپ خود ہے کہ غازی چلا. مرتضیٰ سے محمد کو کہنا پڑا یا علی آپ خود ہیں کہ غازی چلا. اس رنگ میں چلے عباس، اس رنگ میں چلے عباس کہ ملک الموت نے کبریا سے کہا بن کے تیرے قہر کی مثال آ گیا. قبضے ارواح تو میرے بس میں نہیں، گر علی کے علی کا جلال آ گیا. قبضے ارواح تو میرے بس میں نہیں، گر علی کے علی کو جلال آ گیا. اشل پر سوار ہو کر چلالی کا بیٹا، عباس کے گھوڑے کا نام ہے اشل. اشل پر سوار ہو کر چلالی کا بیٹا 4 ہی قدم چلا ہوگا کہ پیچھے سے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی. غازی نے پیچھے دیکھا، دائیں طرف اکبر ہے، بائیں طرف قاسم ہے. غازی فرماتے اکبر قاسم کہاں چلے؟ آواز ہوئی چچا سامنے 9 لاکھ کا لشکر ہے، آپ اکیلے ہیں، ہم آپ کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں، ہم آپ کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں. غازی فرماتے جاؤ اکبر قاسم واپس چلے جاؤ، یہ تو 9 لاکھ ہے. اگر صبح ابد سے لے کر شام قیامت تک اللہ کی ساری کائنات حسین کی منکر ہو جائے، حسین اپنی آنکھ کے اشارے سے مجھے لڑنے کی اجازت دے دے، اگر ان میں سے ایک بھی بچ جائے تو مجھے غازی نہ کہنا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. اللہم صلی علی محمد. سماعت پڑھیے. بن کے تیرے قہر کی مثال آ گیا، قبضے ارواح تو میرے بس میں نہیں، گر علی کے علی کو جلال آ گیا. اشل پر سوار ہو کر چلالی کا بیٹا، عباس کے گھوڑے کا نام ہے اشل. اشل پر سوار ہو کر چلالی کا بیٹا 4 ہی قدم چلا ہوگا کہ پیچھے سے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی. غازی نے پیچھے دیکھا، دائیں طرف اکبر ہے، بائیں طرف قاسم ہے. غازی فرماتے اکبر قاسم کہاں چلے؟ آواز چچا سامنے 9 لاکھ کا لشکر ہے، آپ اکیلے ہیں، ہم آپ کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں. غازی فرماتے جاؤ اکبر قاسم واپس چلے جاؤ، یہ تو 9 لاکھ ہے. اگر صبح ابد سے لے کر شام قیامت تک اللہ کی ساری کائنات حسین کے منکر ہو جائے، حسین اپنی آنکھ کے اشارے سے مجھے لڑنے کی اجازت دے دے، اگر ان میں سے ایک بھی بچ جائے تو مجھے غازی نہ کہنا. ادھر عباس چلے، ادھر ابن سعد نے اپنا جاسوس بھیجا، جا دیکھ کون آ رہا ہے. ایک لمحے بعد جاسوس واپس آیا، اس نے ایک نظر ابن سعد کے چہرے پر ڈالی، ایک نظر لشکر کے چہرے پر ڈالی. ابن سعد کہتا ہے بتا کیا ہوا، کون آ رہا ہے؟ جاسوس کہتا ہے بزرگوں پر قضا کی تیاری کرو، بزرگوں پر قضا کی تیاری کرو، بزرگوں پر قضا کی تیاری کرو. نہ
بات تمام کی جگہ میں کہہ رہا ہوں بزولہ بقضا کی تیاری کرو، بزولہ بقضا کی تیاری کرو. آنے والا حسینی علمدار ہے، گاجری خاندانوں کا سنگم ہے یہ، اس کے چہرے سے جرن نمودار ہے، اس کی تلوار کا وار ہموار ہے، اس کی تلوار کا وار ہموار ہے. روب دبدبا تنگولت پھیسگو انی حضر اپنی ہری قداسی ترار ہے. ابھی عباس کو دیکھا نہیں، صرف ہمیں سنا. لشکر کی حالت کیا ہو گئی تھی؟ لشکر تھر تھرا رہا تھا، کب کب آ رہا تھا، تھر تھرا رہا تھا، کب کب آ رہا تھا. اور لشکر کی حالت یہ تھی، سب کے سروں پہ صاحب قضا چھا گئی، سب کے سروں پر صاحب قضا چھا گئی. سب یہ سمجھے کہ کہنے جلیا گیا، وہ تو بڑے جوانوں سے کہنے لگے ہم غلط ہے کہ سچ مچ چلیا گیا. ہم غلط ہیں کہ سچ مچ علی آ گیا. 9 لاکھ کے اتنا قریب آ گیا علی کا اکیلا بیٹا، علی کا شیر بیٹا. کیا عباس کے گھوڑے کی کان کی گنوتی، ابن سعد کے گھوڑے کی کان کی گنوتی سے جا ملی. لشکر کی حالت کیا ہے؟ 9 لاکھ کا سر جھکا ہوا ہے، عباس کا سر اٹھا ہوا ہے. 9 لاکھ کی آنکھوں میں بے چینی ہے، عباس کی آنکھوں میں سکون ہے. 9 لاکھ کے چہرے پر وحشت ہے، عباس کے چہرے پر ہیبت ہے. 9 لاکھ گھبرا رہا ہے، عباس مسکرا رہا ہے. 9 لاکھ گھبرا رہا ہے، عباس مسکرا رہا ہے. علی کا اکیلا بیٹا، علی کا شیر بیٹا. 9 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر فرماتے ہیں بچلن بے ادب لانے سب شامی ہو، بچلن بے ادب لانے سب شامی ہو، بچلن بے ادب لانے سب شامی ہو. یاجو میں بغاوت یہاں کس لیے، تم حیوان سیرت گرو در گرو اٹھائے چلے ہو یہاں کس لیے. ذل کرم جی شرف خاندان کے لیے، ذل کرم جی شرف خاندان کے لیے. یہ ظلمت برا کارواں کس لیے. 9 لاکھ سے کہہ رہے ہیں یہ ظلمت برا کارواں کس لیے. یہ لشکر بنا تم بلا ہے بھی تو کیا. 9 لاکھ سے کہہ رہے ہیں، غازی فرماتے ہیں سرکشی کرنے والوں سینوں گار سے، سرکشی کرنے والوں سینوں گار سے. یہ ولی اپنے اللہ کا غلام ہے، جس کی چوکٹ پہ غازی غلامی کرے. تم نہیں جانتے ہو کہ وہ کون ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بیچ مجمع سے آواز آئی، کیا پتا کون ہے حسین. غازی فرماتے ہیں صلوات پڑھیے. بیچ مجمع سے آواز آئی، کیا پتا کون ہے حسین. عباس فرماتے ہیں ممکن ہے کال کو عادل کی عدالت میں کہہ دیں، ہمیں کیا پتا تھا کون ہے حسین. عباس فرماتے آمد میں بتاتا ہوں کون ہے حسین، کون ہے حسین. مجمع ہے کوفی اور شامیوں کا، ذاکر ہے عباس موضوع حسین ابن علی. غازی فرماتے ہیں نام جس کا رکھا خود یزدان نے، نام جس کا رکھا ہے خود یزدان نے، نام جس کا رکھا ہے خود یزدان نے. جو محمد کی شریعت بچاتا رہا، اسرافیل اس کا جھولا جھولاتا رہا، اسرافیل اس کا جھولا جھولاتا رہا، اپنے نوری پروں پہ سلاتا رہا. کر کے ذکر جلی پڑھ کے نادے علی، کر کے ذکر جلی پڑھ کے نادے علی، کر کے ذکر جلی پڑھ کے نادے علی. جبرائیل اس کا لوری سناتا رہا، کر کے ذکر جلی پڑھ کے نادے علی. جبرائیل اس کا لوری سناتا رہا، جس کے جھولے سے بے پر کو پر مل گئے، جس کے جھولے سے بے پر کو پر مل گئے. فخر سے جھومتا مسکراتا رہا. کون حسین، کون حسین. عباس فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں کون حسین. جو اپنے گھر سے لیے انبیاء کی مدد کا ارادہ چلا، جو اپنے گھر سے لیے انبیاء کی مدد کا ارادہ چلا، وہ حسین جو فرش پہ کم ہی چلا ہے اور جس نے محمد پہ زیادہ چلا. عباس فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں دیکھ لو تم مگر، جو میں دیکھتا ہوں دیکھ لو تم مگر. شوق خیام سے دور ہو جاؤ گے تم، بھول جائے گی ہنسنے کی عادت تمہیں، بلکہ رونے پہ مجبور ہو جاؤ گے تم. دودھ میں جس کو حق نے پلائی وہی، دودھ میں جس کو حق نے پلائی وہی، اس سے الجھے گو تو مغرور ہو جاؤ گے تم. اور میرا شبیر اگر لڑنے پہ آ جائے تو 10 کے 10 لاکھ مفرور آ جاؤ گے تم. 10 لاکھ مفرور ہو جاؤ گے تم. صلوات پڑھیے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں
सवार देता है, अली का इश्क मुकद्दस सवार देता है, अली का बुग़्ज़ नस्लें उजाड़ देता है। इस जिक्र को दुनिया समझ लाई, ये एक हाथ से गाबर उखाड़ देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह बिला हौला बिला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मिल के दुआ अल्लाहुम्मा कुल्लु वलिय्यिक ला हज्जतना हसना हसना اللهم صل على ربنا وعجل فرجنا وكرم علينا سارے ایک بار مل کے درود پڑھیں تمام مومنین حضرت اکرام پاک ملائمہ میزبان علیہ السلام کی آمد مبارک آج جو جشن کے پاک ملائمہ میزبان علیہ السلام کی رکائی تھی اپنی جشن کا آغاز میں نے اگر مل کے درود پڑھا تیرے نام دا چاندر نہ ہووے ساڈا نیک ستارہ نہیں ہوندا تیرے نام دا چاندر نہ ہووے ساڈا نیک ستارہ نہیں ہوندا تیرا دشمن ہے جو بھی تیرا دشمن ہے جو بھی سانو ہرگز پیارا نہیں ہوندا جبرائیل جی آیا وچ مجلس دے تے ساڈی طرفوں آکھیں ہونا بھی جا چن سگری دا تیرے بعد گزارا نہیں ہوندا مل کے درود پڑھو تو میں خریدا دوں پنج بارہ پیر بنا ساڈی فرمائش تے پنج بارہ پیر بنا ساڈی فرمائش تے پنج بارہ پیر بنا ساڈی فرمائش تے میں تے سوال کرو علی شمشاد تو بار بار مولا دے منبر دے کھلو کے نکلے پنج بارہ پیر بنا پنج بارہ پیر بنا ساڈی فرمائش تے تو دسا تیرے پیر کون کیسے آ میرا بھیرا اگر میں تے سوال کریندا میں تینوں دساواں میرے پیر کون کیسے کس عظمت دے مالک آ شیر دنگ دسنا تے نہ شیر پڑدا پیا میرے پیر نے 12 14 نہیں ہور کسے دیاں لوڑاں او میرے پیر نے 12 14 نہیں ہور کسے دیاں لوڑاں میرے پیر نے 12 14 نہیں ہور کسے دیاں لوڑاں او میرے پیر بڑے لجپال میرے پیر بڑے لجپال اے ڈوبے نو دین دے تار کرے نا نال پیار ساڈی فرمائش تے پنج بارہ پیر بنا ساڈی فرمائش تے اگلا شعر انہاں بندیاں دے واسطے جڑے 5 12 14 نو چھڈ کے بھائی جنانی دا معاملہ نہ ہوئے انہاں بندیاں دے واسطے شعر پڑھدا پیا شعر تے غور کرنے شعر پڑھدا پیا تو پھرنا ہو رہا نہیں جنتیاں تے کوں لوڑاں تو پھرنا ہو رہا نہیں جنتیاں تے کوں لوڑاں تو جنہ مگر بھجنا ہے نہیں ہے نہ کچھ بھی دینا غازی نو پیر بنا سن علم بھی گھر وچ لا پنج بارہ دا نام وچا ساڈی فرمائش تے مل کے درود پڑھو ایک بار پھر مل کے درود پڑھو مل کے درود پڑھو پنج بارہ پیر بنا ساڈی فرمائش تے پنج بارہ پیر بنا ساڈی فرمائش تے نہیں نہ باد گزارا تو مل لائے دیوارا نہیں نہ باد گزارا تو مل لائے دیوارا نہیں نہ باد گزارا تو مل لائے دیوارا تو بن کے مست ملنگے مارے علی دا نعرہ تو بن کے مست ملنگے مارے علی دا نعرہ اے دنیا پاسی رولا اے دنیا
وزی رولا تو کری نہ دلے سوڑا اج بن کے مومن آ ساڈی فرمائش تے مل کے درود پڑھو ہر مومن دے دل دی حسرت وے مولا تیرا ظہور ہووے ہر مومن دے دل دی حسرت وے مولا تیرا ظہور ہووے ہر مومن دے دل دی حسرت وے مولا تیرا ظہور ہووے آباری مایا کا ختم انتظار ہووے ہر مومن دے دل دی حسرت وے مولا تیرا ظہور ہووے آبار مایا کا ختم انتظار ہووے اگلی سطر ایسی سنو محلہ لیم والے ہاں ڈھر بند دل ہے دلی تے آکے علی نہ کرے بات شیر پرندہ فائدہ ہی نہیں شیر تے گوئی کرنی شیر پردہ پیاں ہر مومن دے دل دی حسرت وے مولا تیرا ظہور ہووے ہر مومن دے دل دی حسرت وے مولا تیرا ظہور ہووے کعبے دی چھت تے مولا لگا تیرا علم ہووے ہر مومن دے دل دی حسرت وے مولا تیرا ظہور ہووے ہر مومن دے دل دی حسرت وے مولا تیرا ظہور ہووے کعبے دی چھت تے مولا لگا تیرا علم ہووے لگا تیرا علم ہووے ہر مومن دے دل دی خواہش ہے مولا تیرا ظہور ہووے اکبر نو سیر سگرا لاوے تے خوش حسین ہووے اگر میں آکھاں کہ تھوڑا تھوڑا آگے آئیو تے آئیو ہو گئے میں اگے آکھن دی جرت نہیں نہ رکھ دا میں آپ تھلے آ گیا تھا بلند تر صلوات اللہ خشنو دی امام زمانہ بلند تر صلوات اللہ جشن پاک کی قبولیت کے لیے ہر مومن کی شرعی حاجات کو پورا ہونے کے لیے بلند تر صلوات اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان من برادران ایمانی مولا امام زمانہ کی آمد آپ سب مومنین کو مبارک ہو اور امام زمانہ کے حضور بھی ہم سب مل کے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دست بستہ گزارش یہ کرتے ہیں کہ مولا کہ جب کسی بڑے رئیس امیر جاگیردار خاندان میں خوشی ہونا تو پھر مانگنے والے بھکاری آ جاتے ہیں مولا ہم سب لکھی کہ یہ مومن یہ عزادار آپ کے چاہنے والے آپ کے جانثار آپ کے مددگار آپ کے ساتھی سارے ہم مل کے یہی التجا کرتے ہیں ہماری سب کی یہی دعا ہے کہ امام زمانہ کا ظہور جلد ہو مولا ہمیں امام زمانہ کے جانثاروں میں شمار فرمائے اور یقیناً ہیں بلند تر صلوات پڑھ دیجئے دعاؤں کی قبولیت کے لیے یقیناً ہیں رات کو جشن پاک میں نے پڑھنے کے بعد دعا مناجات تاکیبات لیکن جس وقت نزول کا وقت تھا نا چند خاص بندے تھے اس جگہ پہ ان میں سے ایک نے سوال کیا کیا ہم گناہگاروں ہم بد کرداروں بد عملوں کی بھی بخشش ہے یا امام کے فوج میں ہم بھی شامل ہیں
یہی سوال علامہ آغا تقی بہجت صاحب سے کیا گیا. یہ 2-3 سالوں میں انہوں نے پردہ فرمایا اس دنیا سے. میں نے ان کا جنازہ 5 پڑھا ہے کم المقدسہ میں. کتنی بڑی ہستی ہیں, آج نہیں پھر صحیح. پوچھا گیا کہ آغا صاحب ہم بھی شامل ہیں, اور یہ 313 والی جو حدیث ہے, روایت ہے, جانتے ہو نا جی, کیا ان 313 میں ہیں؟ آغا صاحب نے کہا جو 313 والی روایت ہے نا, وہ ان کے مشیر اور وزیر ہوں گے. توجہ نیاز حسین, ہر ملک کا وزیر اعظم ہے, نواز شریف ہے, آغا رہبر ایران کے ہیں. اسی طرح جیسے یہ ہیں ویسے 313 ہوں گے, اور ہم گناہگار بھی امام کی فوج کے سپاہی ہوں گے. اور اپنے آپ کو ہم خود دیکھیں, میں دیکھوں, آپ دیکھیں. بلند تر صلوات. اذان سن لیجیے جی. خوشامد نہیں, خوشامد کرنے والے پہ ویسے بھی خدا کی لعنت ہے. مولا دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے چوہان برادران کو, کہ جتنے یہ متحرک ہیں, جتنا ان کا توسل ہے, جتنا یہ راغب ہیں اس مشن کے لیے. اور میری دعا ہے دلی طور پہ کہ جامعہ جناب سیدہ نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کو مالک دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے, اور ظہور امام زمانہ تک اسے قائم و دائم رکھے. بلند تر صلوات. اللہم امام پاک کی آمد رات کو چچا نہیں تھا, ان سے شاباش اور دبا لینے کے لیے علماء نے کہا متفقہ فیصلہ ہے چچا جی کہ دین اسلام, دین, مذہب, اس میں 3 چیزیں ہیں, صرف 3. کون کون سی؟ ایک غدیر, توجہ نیاز حسین, ایک غدیر, ایک عشورہ, تیسرا انتظار. معرفت امام زمانہ, اپنے زمانے کے امام کے ساتھ بلاؤ جاؤ گے. اب بھی ہم دعوت دیتے ہیں, فکر دیتے ہیں, اے دنیا والوں, جو غدیر میں باغے تھے وہ عاشورہ میں آ جائیں. جو عاشورہ میں بھی نہیں آئے تو آج کے دن ہی جشن پاک امام زمانہ میں شمولیت کر لو, توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ توبہ کا دروازہ ہے؟ ہمیں بھی پتہ نہ چلتا اگر ہر ادھر سے ادھر نہ آتا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. مجھے بھی نہیں پتا کتنا بڑا جملہ کہہ گیا ہے, اور خدا کی قسم ہمیں بھی پتہ نہ چلتا کہ توبہ کا دروازہ, جو قرآن میں اللہ کہتا ہے بار بار کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے, بسم اللہ, توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ہمیں پتہ چلا کہ توبہ کا دروازہ تو یہ ہے جو ایک بار غدیر پہ کھلا, پھر عاشورہ پہ کھلا, اب پھر امام زمانہ کی تلوار سے جو بچنا چاہتا ہے وہ توبہ کے دروازے سے گزر آئے, بچ جائے گا. بسم اللہ. یہی دروازہ ہے, یہی دروازہ ہے. اور یاد رکھو جناب حر جب آئے تھے نا ادھر سے ادھر, تو مولا عباس سے گزر کے آئے. توجہ نیاز حسین, آج دشمن کبھی بھی چاچا فضل, چاچا نائد, میرے بزرگان محمد حسین چاچا, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پوری کی پوری دنیا مل کے اہل بیت کے سامنے آئی ہو. کبھی بھی ایسے نہیں ہوا. یزید ہو, منصور ہو, توکل ہو, عباسی ہو, کوئی کسی بھی کی حکومت ہو, ایک خطے میں تھی بس. میری محنت دیکھنا, شاباش لینی ہے آپ سے. ایک خطے میں تھی بس, اس سے زیادہ نہیں تھی. لیکن آج پورے کا پورا زمانہ
اہل بیت کے سامنے ہے. شام کو دیکھ لو, بحرین کو دیکھ لو, یمن کو دیکھ لو, سعودی عرب کو دیکھ لو. سعودیہ والوں کا تو اندر سے بات باہر آ گئی ہے نا, وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم امام مہدی کو روکیں گے. توجہ نیاز حسین کہتے ہیں سلمان بلند تر صلوات. معرفت ہے وہ معرفت الہیہ ہے, خدا کی معرفت ہے. مولا نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے خدا کو پہچانو تو اپنے وقت کے امام کی معرفت کرو. اپنے وقت کے امام کو پہچانو, خدا کو پہچان لو گے. اب یہاں پہ بھی بہت عظیم بات ہے, رات کو بھی میں نے عرض کی تھی, امام یہ نہیں فرما رہے کہ اپنے امام تک پہنچو پھر خدا تک پہنچ جاؤ گے. بہت بہت بڑی بات ہے. یہ نہیں کہا کہ امام پہلی سیڑھی ہے خدا تک پہنچنے کی, یہ بھی نہیں کہا, بلکہ کیا کہا اپنے زمانے کے امام کو پہچانو, خدا کو پہچان لو گے. امام راستہ نہیں ہے, امام منزل ہے. امام منزل ہے, اس سے آگے ہم جا ہی نہیں سکتے. بس امام کو پہچانو, امام کی معرفت ہی ہماری اس کائنات میں آنے کا مقصد ہے. معصومین نے فرمایا. اور معرفت کیا ہے تیری اور میرے چھٹے مولا سے. جب ہارون الرشید نے مولا امام جعفر الصادق علیہ السلام کو بلایا نا, تو دریائے دجلہ کے کنارے امام کھڑے تھے. توجہ, امام کھڑے تھے. ایک بندے نے آن کے سوال کیا مولا معرفت کیا ہے, معرفت کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے اٹھایا چچا نے تو دریا میں پھینک دیا. وہ بازو مار کے کوشش کر کے پھر باہر نکل آیا. پھر کہا مولا پوچھتا معرفت ہوں, آپ دریا میں دھکے دیتے ہیں. آگے جعفر الزمان نے لکھا ہے, پھر کہا اسے اٹھاؤ اور پھر پھینک دو. پھر پھینکا. تیسری بار جب پوچھا کہا آگے ذرا گہرے پانی میں جا کے پھینکو. اٹھایا گہرے پانی میں پھینکا. جب وہ ڈوبا موت نظر آئی, جلدی سے کہنے لگا میرے اللہ مجھے بچا. توجہ نیاز حسین سمجھنا میری بات کو, میرے اللہ مجھے بچا, میرے اللہ مجھے بچا. جب وہ بچ کے باہر آیا سیدھا امام کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا. اور میرے مولا تیرا شکریہ, تو نے بتا دیا کہ معرفت کیا ہوتی ہے. دیکھنے والوں نے کہا کیا ہوا, کیا دکھائی دیا؟ وہ کہنے لگا جب میں ڈوب رہا تھا, جب موت میرے سامنے تھی تو میں نے پانی میں آنکھ کھولی, میں نے جدھر بھی دیکھا مجھے صادق امام نظر آیا. اللہ اکبر, نعرہ حیدری. جب میں نے پانی میں آنکھ کھولی, بسم اللہ جی, مولا حسین بادشاہ تو نیاز قبول کرے. مجھے ہر طرف, اب مجھے یہ بتاؤ, اب وہ جو بندہ ڈوب رہا تھا پکار تو اللہ کو رہا تھا. ہائے میرے اللہ, پکار تو اللہ کو رہا تھا. امام کو کیسے پتا چلا باہر کھڑے ہوئے تھے؟ جب اس نے پکارا ڈوبا میرے اللہ مجھے بچا, میرے اللہ مجھے بچا. عزیزان محترم یہی وجہ ہے, توجہ نیاز حسین, یہی وجہ ہے آدم نے پکارا اللہ کو تو مدد کے لیے علی آیا. ابراہیم نے پکارا تو علی آیا. اسماعیل نے پکارا تو علی آیا. آخری پیغمبر تیرے اور میرے نبی نے میدان احد میں کھڑے ہو کے کہا نعود علی مظہر العجائب. آئے 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 آئے. مولا سلامت رکھے آپ سب کو حضرات کو. پکارو گی اللہ کو لیکن آئے گا علی, آئے گا فقط کا امام. آپ نے اپنے امام کے ساتھ میدان معاشر میں مشہور ہونا ہے. قرآن کی آیت ہے نا کہ ہر بندہ اپنے امام کے پیچھے ہوگا. اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے امام کے پیچھے ہیں.
ہم امام کو، خدا کی قسم زمانہ بہت قریب ہے، امام زمانہ کے ظہور کے بہت قریب ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ 80 سے زیادہ نشانیاں، 100 میں سے 80 سے زیادہ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، 20 وہ نشانیاں ہیں جو حتمی ہیں۔ حالات حاضرہ کو اگر کوئی دیکھتی ہو، یہ بچوں کا، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا خطاب کرنا، آپ کو فضائل علی ابن ابی طالب سنانا، یہ بھی امام کی نشانیوں میں سے ہے، یہ بھی امام کی نشانیوں میں ہے۔ 700 فٹ لاہور کا پانی نیچے چلا گیا ہے، لاہور میں پانی کا قحط آنے والا ہے، یہ آج کے سائنسدان بتا رہے ہیں، 30 35 40 تک ہے یہاں پہ، وہاں 700 فٹ، یہ بھی امام کے ظہور کی نشانیوں میں سے ہے۔ امام کی نشانیاں آج وہ معلوم کہتا ہے کہ ہم امام مہدی کو روکیں گے۔ چاچا جی تعریف پڑھی ہے جن لوگوں نے، جن بزرگ وہ جانتے ہیں، جب رسول پاک نے اس کائنات میں تشریف لانی تھی، مکہ اور مدینہ کے چوگرد، مکہ اور مدینہ کے چوگرد جو یہودیوں نے ڈیرے لگا لیے تھے، کہا تھا، نشانیاں تھیں نا رسول کی بھی، حضرت عیسیٰ نے بھی بتائیں، حضرت موسیٰ نے بھی بتائیں، سب نے نشانیاں بتائیں کہ آخری نبی آئے گا، خاتم الانبیین آئیں گے، آخری نبی آئیں گے، آخری پیغمبر آئیں گے۔ کسی نے احمد لکھا، کسی نے مصطفیٰ لکھا، کسی نے محمد لکھا، جو بھی لکھا بتایا۔ اس وقت مدینے کے چگردوں یہودیے بیٹھ گئے، کہتے ہیں جب آئے گا یہیں پہ ختم کر دیں گے۔ توجہ، بہت بڑی بات کہنا چاہتا ہوں، یہیں پہ ہی ختم کر دیں گے، آگے جانے ہی نہیں دیں گے۔ ان کو شرم نہیں آتی، ان کے پاس پتہ نہیں سعودیوں والوں کے پاس عقل ہے کہ نہیں ہے، دین ہے کہ نہیں ہے، ایمان ہے کہ نہیں ہے، لیکن عقل سے کام لے لیتے۔ اگر عقل بھی نہیں ہے تو اپنی آباء و اجداد کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیتے، اگر انہوں نے آخری زمانے کے امام کے آباء و اجداد کو روک لیا ہوتا تو تم بھی روک لیتے۔ ہائے ہائے ہائے، بولو یار، بسم اللہ بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ بسم اللہ، انہوں نے روک لیا ہوتا، تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، انہی کے بڑے تھے، میرے اللہ، انہی کے بڑوں نے روکا تھا، لیکن نہیں، اس وقت تو مسلمان گنے جا سکتے تھے۔ توجہ، اس وقت مسلمان انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے، آج 13 ہو گئے، 14 ہو گئے، 15 ہو گئے۔ مثلاً آج آؤ، امام مہدی تو دور کی بات ہے، کائنات بڑی ہے، امام زمانہ کے ماننے والوں سے، آج تم امام زمانہ کے ماننے والوں سے تو آنکھ لگا کے دیکھو۔ امام زمانہ تو دور کی بات ہے، امام زمانہ کے ماننے والوں سے، ہاں کیا بات ہے جی، کتنی دلیری سے کہہ رہا ہے۔ ہاں، انہوں نے فوج بھی تیار کی ہے امام کا ظہور روکنے کے لیے، جب وہ ہی نہ روک سکے۔ میں نے پہلے کہا ہے نا کہ پوری کی پوری دنیا مل کے اکٹھی، یورپ، امریکہ، جتنے بھی ملک ہیں، اسلامی ہو چاہے یورپی ہو، جتنے ملک ہیں، سارے اہل بیت کے سامنے ہیں، اہل بیت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس وقت خطے میں حکومت تھی، آج تو پوری کی پوری دنیا مل کے لگی ہوئی ہے امام زمانہ کا ظہور روکنے کے لیے۔ لیکن رب اکبر کی قسم ہے، وہ آنے والا آئے گا اور دنیا کو امن سے پر کر دے گا۔ اس آنے والے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ آنے والا آئے گا، جس طرح یہ دنیا ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہے، اسی طرح عدل اور انصاف سے بھر دے گا۔ مجھے یہاں پہ اپنے دادا مرحوم مولانا کے درجات بلند کرے، ان کی عظمت کے لیے بلند تر صلوات۔ ان کا ایک جملہ یاد آ گیا، آج کے جشن میں ان کی شمولیت ہو جائے۔ جس طرح یہ دنیا ظلم اور جور سے بھری ہوگی، ویسے امام جب آئیں گے عدل اور انصاف سے پر کر دیں گے۔ عدل کسے کہتے ہیں؟ بزرگ کہا کرتے تھے ظلم پتہ کیا ہے جی؟ ظلم یہ ہے کہ یہ
کپڑا سر پہ رکھنے والا ہے، اسے پاؤں پر رکھ دو تو یہ ظلم ہے۔ اگر جوتی پاؤں کی چیز ہے اٹھا کے سر پہ رکھ دو یہ ظلم ہے، یہ ظلم کی تعریف ہے۔ اور عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل اور ہے، انصاف اور ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ حیدری، جس کا جو مقام ہو اس کو اسی جگہ پہ رکھنا یہ عدل ہے۔ جس کا جتنا جو مقام ہے اس وقت جب امام ظہور فرمائیں گے اس کو اسی پہ رکھیں گے۔ اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس وقت امام کے ہم کون سے کام آ سکتے ہیں، یہ تو ہمیں دیکھنا ہے نا کہ ہم کس کام آ سکتے ہیں۔ جو رات گزر کے گئی ہے نا اسی رات مولا امام حسن عسکری علیہ السلام، بلند تر صلوات اللہ، مولا نے اپنی ہمشیرہ بہن سے کہا، جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ سے کہا کہ بہن آج رات آپ ادھر ہی رک جائیں۔ مولا نے اس رات کی جو گزر کے گئی ہے نا افطاری کی، افطاری کے بعد کہا کہ آپ اس آج کی رات ادھر رک جائیں۔ بہن نے کہا بھیا کیا خیریت؟ کہا آج اللہ نے اپنی آخری حجت کو، توجہ بسم اللہ، اپنی آخری حجت کو، امام زمانہ کو، مہدی برحق کو اس کائنات میں بھیجنا ہے۔ بی بی حکیمہ خاتون پریشان ہو گئی، کہا امام آپ امام ہیں، آپ کی بات حق سچ پہ مبنی ہے، لیکن مجھے وہ آثار دکھائی نہیں دے رہے، مجھے وہ آثار نظر نہیں آ رہے۔ آپ کہتے ہیں بیٹے کی آمد کا دن ہے۔ مولا نے کہا تاکہ بات کرو، دعا مانگو اور اس کا انتظار کرو۔ آنے سے پہلے یہ ثابت ہو گیا کہ جو آ رہا ہے وہ منتظر ہے، جس کا انتظار صبح سحر کا وقت ہوا تیرا اور میرا مولا امام زمانہ بادشاہ کہ قدم مبارک اس زمین پہ آئے، قدم زمین پہ آئے، چھوٹا سا بچہ ماں کے پہلو کے ساتھ سجدے میں سر رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ جناب حکیمہ خاتون دوڑ کے آئی، دیکھا کہ ایک خوبصورت بچہ، اٹھایا اور سینے سے لگایا، پیار کیا۔ آقا جعفر زمان کہتے ہیں چند لمحوں کے لیے جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کو غنود کی طاری ہو گئی۔ وہ کس لیے ہوئی؟ آقا جعفر زمان کہتے ہیں کہ ماں کی ممتا کو خدا نے اس کے دل میں رکھا۔ اب بہت بڑی بات ہے، بہت وسیع و عریض بات ہے، اس پہ مولا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ دل میں رکھا، امام زمانہ کی معرفت کے لیے ہم سبھی پیدا کیے گئے ہیں۔ جس کو امام زمانہ کی معرفت ہوگی امام کو وہی پہچانے گا۔ بہت ساری باتیں ہیں جو میں چھوڑ کے گزر رہا ہوں۔ آغا نعمت اللہ جزائری ایران کے بہت بڑے، اس وقت ایران میں ہے، پیچھے سے انڈیا کے تھے۔ آغا خمینی صاحب بھی کشمیر کے تھے، جو کم المقصہ ایران میں تشریف رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے آخری امید جہاں، ان میں لکھا ہے، رات کو والد محترم بھی بات کر رہے تھے نا علماء حق اور علماء سو کی، وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے پڑھے لکھے علماء انکار کریں گے کہ یہ امام نہیں ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر امام کی تلوار چلے گی۔ نہر کم جن بزرگان نے دیکھی ہے وہ مولویوں کے خون سے رنگین ہوگی۔ کیوں انکار کریں گے مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا، انہوں نے لکھا ہے۔ آغائے بروجردی، ان کی قبر مبارک بھی مسومہ قوم کے زری کے بالکل ساتھ ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے ایک بار خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا، خواب میں دو قطاریں لگی ہوئی ہیں، ایک قطار میں علماء کرام کھڑے ہیں، دوسری میں
عزادار مولا حسین بادشاہ کھڑے ہیں. جو مولا کے عزادار ہیں وہ قطار چلتی جا رہی ہے اور جو حضرات علماء کی قطار ہے جس میں وہ کھڑے ہیں وہ رکی ہوئی ہے. آغا صاحب نے کہا یار وہ قطار چلتی جا رہی ہے, ہماری قطار رکی ہوئی ہے, اس میں سے ادھر چلا جاتا ہوں, جلدی گزر جاؤں گا. جب آغا صاحب اس قطار میں ہوئے تو فرشتے نے پکڑ لیا. فرشتے نے پکڑ کے کہا آپ کی قطار وہ نہیں ہے, آپ کی قطار یہ ہے, آپ کا حساب تھوڑا زیادہ ہے, ان کا حساب کم ہے, اس لیے وہ چلتے جا رہے ہیں. آپ بھی امام زمانہ کی فوج کے سپاہی ہیں. ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے, جب میرے دادا جی زیارت پاک پہ گئے تھے نا, اس وقت ساتھ سید اقبال حسین شاہ صاحب تھے. مولا کی ملاقات ہوتی ہے, جب مولا امام زمانہ آئیں گے نا, بہت سارے بندے مومن دیکھ کے کہیں گے میں نے تو ان کو وہاں پہ دیکھا تھا, دادا جی کے سید اقبال حسین شاہ صاحب مولا ان کی زندگی کرے, مولا ان کو صحت کاملی عطا فرمائے. چچا وہ صفدر ڈوگر صاحب بخاری صاحب جی 5 بندے جب زیارت پاک کے لیے گئے, یہ مسجد جمکران ہے جس کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں, یہ بھی ایک بکریاں چرانے والا چرواہا تھا جس کو امام ملے زیارت کی اور حکم دیا کہ میرے نام کی ایک مسجد بنا, میرے نام کی ایک مسجد بنا جس پہ میں بیٹھا کروں گا. امام نے کہا ہوتا بھی ایسے ہے, بہت سارے بیمار شفا لے کے جاتے ہیں, اس مسجد سے امام کی ملاقات ہوتی ہے. مقصد یہ ہے کہ جب یہ بزرگ مسجد جمکران کی طرف نکلے نا معصومہ کم کے روزے سے, تو وہاں پہ ایک بس چلتی ہے, جیسے یہ لاہور میں میٹرو بس چلتی ہے نا, اس کا بھی وقت ہے 8 بجے سے لے کے 8 بجے تک, اس بس کا بھی وقت ہے. جب وہ بلید لیتی ہیں نا, ٹکٹیں جہاں سے لیتی ہیں, اس جگہ کا بزرگوں کو پتہ نہیں تھا. یہ 5 بزرگوار پریشان گھوم رہے تھے کہ کہیں سے وہ ڈبہ وہ کیبن نظر آ جائے, ٹکٹ لیں اور مسجد جمکران چلیں. یہ پریشان تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان, توجہ, ایک خوبصورت جوان, ابا امامہ پہنا ہوا لباس, بہت اس کی آنکھوں پہ اس کے چہرے پہ نظر ٹک نہیں رہی, اتنا خوبصورت. وہ آیا, انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے, کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے کہا, بزرگ فارسی بھی جانتے تھے, انہوں نے کہا کہ وہ مسجد جمکران کے لیے جانا ہے تو ٹکٹیں لینی ہیں, وہ ہمیں کیبن دکھائی نہیں دے رہا. اس بزرگوار نے کہا, غور سے سننا, اس بزرگوار نے کہا آؤ میں تمہیں لے دیتا ہوں, میں تمہیں ٹکٹیں لے دیتا ہوں. یہ 5 بزرگوار کیبن کے پاس گئے, اس عالم دین نے پیسے نکالے اور ان کو 9 ٹکٹیں لے دی. بندے کتنے تھے؟ 5. آنے جانے کی ٹکٹیں چاہیے کتنی تھی؟ 10. لیکن انہوں نے 9 ٹکٹیں ان کے ہاتھ میں دی, تو یہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈال ہی رہے تھے کہ پیسے دیں اس کو, وہ غائب ہو گئے. وہ غائب ہو گئے. انہوں نے بہت ڈھونڈا, بہت تلاش کیا, بہت تلاش کرنے کے باوجود بھی وہ عالم دین ان کو نہ ملا. یہ بس میں سوار ہوئے, سوار ہونے کے بعد مسجد جمکران پہنچے. جمکران پہنچ کے انہوں نے تقریبات کی, انہوں نے نمازیں پڑھی, انہوں نے دعائیں کی. جب اتنا رش ہوتا ہے شب بدھ وہاں پہ, چچا نیت بھی گیا ہوگا, اتنا رش ہوتا ہے, اگر ایک ساتھی سے جدا ہو جائے تو وہ جلدی ملتا نہیں ہے. وہاں پہ یہ 4 بزرگوار متولی امام بارگاہ غلام حسین میرے دادا جی سے جدا ہو گئے. جب یہ جدا ہو گئے, وہ اندر نماز پڑھ رہے تھے, انہوں نے سوچا وہ خود ہی اپنے ہوٹل میں, ہوٹل کا تو پتہ تھا نا, وہاں پہ آ جائے گا, ہم چلتے ہیں. جب یہ باہر آئے تو آخری بس تھی جو کم شہر کو جاتی تھی, آخری بس. انہوں نے کہا اس کے بعد بس تو جانی نہیں, جلدی کرو اس پہ سوار ہو جاؤ. یہ 4 بزرگوار اس پہ سوار ہو گئے. یہ اپنے ہوٹل میں پہنچ گئے. جب دادا جی کی باری آئی جانے کی تو بس نہیں تھی, بس ختم ہو چکی, بند ہو چکی. انہوں نے ٹیکسی پکڑی اور ہوٹل میں آ گئے. جب ہوٹل میں آئے تو انہوں نے سوچا, توجہ دے حسین, آنکھ پہچاننی چاہیے امام وقت کو.
معرفت ہونی چاہیے امام کی. انہوں نے سوچا وہ جو عالم دین تھا جس نے 9 ٹکٹیں لے کے دی تھی اسے پتا تھا ایک نے رہ جانا ہے 4 نے آ جانا ہے. ہاں ایک نے رہ جانا ہے. بست کا ٹائم ختم ہو گیا, پہنچ گئے. امام کو پہچانو. رب اکبر کی قسم ہے 1 2 3 سال پہلے کی بات ہے کہ 10 محرم کو روز جمعہ آ گیا. 2 3 سال پہلے کی بات ہے, جن بزرگان کو یاد ہو. کہا آج امام کا ظہور ہو جائے گا, آج امام کا ظہور ہو جائے گا. خدا دی قسمیں ادھے بندیاں دے منہ لے گئے سن, ادھے بندے ڈرن لگ پے سن, چہرے زرد ہو گئے سن. امام آن گے تے کی منہ ہوا گے. ایک دفعہ چائنا نے بھی ایک میسج چھوڑا تھا, اجازت ہے جی, چائنا نے میسج چھوڑا کہ 2012 کو قیامت آنے والی ہے, قیامت آنے والی ہے, قیامت آنے والی ہے. سارے بندے پریشان. کہتے ہیں کہ جو سائنس موت بتا دیتی ہے, انہوں نے تو ایک ٹیکہ بھی نکالا ہے کہ جو بندہ مر جائے نا 5-6 منٹ کے لیے زندہ کر دیتے ہیں. ایک ٹیکہ ہے جو زندہ کر دیتا ہے, جو موسم کے حالات بتا دیتا ہے. وہ سائنس یہ بھی تو بتا سکتی ہے نا کہ قیامت آنے والی ہے, قیامت آ جائے گی, قیامت آ جائے گی, قیامت آ جائے گی. سارے بندے ڈرے ہوئے تھے. اس وقت بھی مولا حسین بادشاہ کے ماننے والا ایک عزادار 5 سال کا بچہ باہر چوک میں کھڑے ہو کے ماتم حسین کر رہا تھا. ایک مولوی نے دیکھ کے کہا ارے تجھے دکھائی نہیں دیتا, ادھر قیامت آنے والی ہے, تجھے ماتم کی پڑی ہے. وہ بچہ اس کی طرف دیکھ کے کہتا ہے چل چل اپنا کام کر, پہلے امامت آئے گی پھر قیامت. پہلے امامت پھر قیامت. قیامت کو بھی جس کا انتظار ہو اسے امام برحق کہتے ہیں. اور مولا کی آمد ہی منافق کے لیے قیامت ہوگی. مولا کی آمد, مولا خانہ کعبہ کی چھت پہ ظہور فرمائیں گے اور مولا خطبہ دیں گے. اے دنیا والوں, جس نے آدم کو دیکھنا ہے مجھے دیکھ لے, جس نے ابراہیم کو دیکھنا ہے مجھے دیکھ لے. میں نے رات کو بھی یہ بات کہی تھی. اچھا ایک یہاں پہ ایک بات, چچا جی میں تو پتر ہی ہوں, جس میں پیار ہو نا آپس میں سلوک ہو, محبت ہو, مورا کرے. اس بکھی میں جتنے بھی برادریاں محمد و آل محمد کے دروازے پہ پیشانی کو ٹیکتی ہیں, مولا ان سب میں اتفاق و محبت پیدا کرے. جس میں آپس میں محبت ہوتی ہے نا وہ کہہ دیتا ہے یار تو اے کر یا تو میں وہ کر لینا ہوں. آپس میں بات ہو جاتی ہے نا کہ تم یہ کر لو میں وہ کر لوں گا. مجھے بھی ایسا لگتا ہے, توجہ سارے حضرات, مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ اول محمد نے, پہلے شہنشاہ نے, علی المرتضیٰ نے, اور آخری شہنشاہ آخری محمد سے یہ طے کیا ہے تم کعبے میں آ جانا, میں کعبے پر آ جاؤں گا. بسم اللہ بسم اللہ. تم کعبے میں آ جانا, میں کعبے پر آ جاؤں گا. امام ظہور کرے گا. خدا کی قسم آج بھی وہ حدیث رسول کی گونج رہی ہے اس دنیا میں, آج بھی گونج رہی ہے. جیسے سارے کے سارے دشمن ہیں نا مولا کے, لڑکار کے کہہ رہے ہیں, آج وہ حدیث یاد آ رہی ہے رسول پاک کی جو خندق میں کے میدان میں کہی تھی علی کے بارے میں, برزل ایمان کلّا, کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. آج بھی جب امام آئیں گے تو یہی ہوگا. جناب کمیل نے کہا مولا علی بادشاہ سے, مولا آسمان کی طرف دیکھے کس سے باتیں کر رہے ہو. اچھا جی